بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم تیسرے پارے کے حوالے سے بات کریں گے، اور تیسرے پارے میں کچھ حصہ سورۃ البقرہ کا ہے اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی جو آیات اس پارے میں موجود ہیں، جس میں آیت نمبر 251 میں جو فرمایا گیا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمام جہانوں پر اپنا فضل نازل کیا ہے، کسی کو اس سے محروم نہیں کیا۔ اور آیت نمبر 254 میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد 6 آیات پر مشتمل ایک جملہ معترضہ ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر 255 سے لے کر 260 تک انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون آیت نمبر 261 سے دوبارہ شروع ہوتا ہے، اور 14 آیات کے بعد آیت نمبر 274 پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس جملہ معترضہ میں کیا بیان کیا گیا؟ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا تعارف کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 256 میں رشد اور غی، ان دو اصطلاحات کا فرق بیان کیا گیا ہے، اور جہاد کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے لیے جہاد اور طاغوت کے لیے جہاد۔ اللہ کے سہارے کو مضبوط سہارا کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 257 میں آیت الکرسی کی صفات والے اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا ولی اور طاغوت کو کافروں کا ولی یعنی ان کا دوست بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 258 میں رشد کی مثال دی گئی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو غی ہے جس کا بھی ذکر آیا، اس کی مثال نمرود کے ذریعے سے دی گئی ہے، جو اپنے وقت کا طاغوت تھا اور جس نے زندگی اور موت کے اختیارات کا دعویٰ کیا۔ نمرود فکر آخرت سے بھی منکر تھا، اور حضرت ابراہیم نے آخرت کی پہلی عقلی دلیل دے کر نمرود کو ششدر کر دیا، اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ آیت نمبر 259 میں دوسری دلیل آخرت کی فراہم کی گئی ہے کہ طاغوت سے مقابلے کے لیے جہاد سے پہلے آخرت پر مکمل یقین لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو 100 سال کی موت کے بعد پھر زندگی عطا کی، اس کا نمونہ پیش کیا گیا۔ آیت نمبر 260 میں آخرت کے لیے تیسری دلیل فراہم کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے لے کر مانوس کرنے اور پھر انہیں ذبح کرنے کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ کر آواز دینے کا حکم دیا گیا۔ پرندے زندہ ہو کر اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ آیت نمبر 261 سے 274 میں اب یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ تو انفاق کے آداب بیان کیے گئے کہ انفاق اللہ کے لیے ہو، احسان نہ جتایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، چھانٹ چھانٹ کر گندا مال نہ دیا جائے، چھپا کر دینا بہتر ہے۔ انفاق میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ انفاق دل کی پوری تثبیت یعنی دل کے یقین کے ساتھ ہو۔ انفاق کے بعد پھر سود کی حرمت کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ یہ فیاضی اور بخل پر مشتمل 2 متضاد انسانی رویے ہیں، تو ان کا ذکر بھی قرآن کریم نے اس طرح دیا ہے کہ دونوں پہلو ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر آ جائیں۔ تو تیسرے حصے کے اس 12ویں ذیلی پیراگراف میں معاملات کے احکام ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 275 سے 281 تک سود کی حرمت کے احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا۔ سود خوروں سے اعلان جنگ کا ذکر فرمایا گیا۔ سود خوروں کو جہنم رسید کیا گیا۔ آیت نمبر 282 میں پھر قرض کے احکام ہیں، اور ان احکام میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرض کی دستاویز لکھ لی جائے، گواہ بنائے جائیں، گواہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ اس حکم کا مقصد سماجی اور معاشی عدل کا قیام ہے۔ آیت نمبر 283 میں رہن کے احکام دیے گئے ہیں،
سفر میں ریحان مقبوضہ کی سہولت دیتے ہوئے تقوی کے ساتھ برحق گواہی دینے اور گواہی نہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سورۃ البقرہ کے جو آخری حصہ ہے، یعنی چوتھا کہہ لیجئے حصہ، اور وہ ہے آیت نمبر 284 سے لے کر 286 تک، اور اس آخری حصے کا بھی پچھلے 3 حصوں سے گہرا تعلق ہے، خصوصی احکام سے متعلق تیسرے حصے میں، اور اس اختتامی حصے کی حیثیت ایک خلاصے کی بھی ہے۔ آیت نمبر 284 میں بتایا گیا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، امامت کی تبدیلی کا وہ اختیار رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر جو فرمایا گیا، زمین و آسمان کا مالک اللہ قیامت کے دن آخری شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کا محاسبہ نیت اور عمل کے مطابق کرے گا۔ آیت نمبر 285 میں یہ واضح کیا گیا کہ آخری شریعت اور اس کے احکام پہ سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتی، اور وہ دونوں خاندانوں کے رسولوں پر ایمان رکھتی ہے، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ امت مسلمہ سمعنا و اطعنا کہتی ہے، بنی اسرائیل کے یہودیوں کی طرح سمعنا و عصینا نہیں کہتی، جس کا ذکر آیت نمبر 93 میں گزر چکا ہے۔ اور آخری آیت میں آیت نمبر 286 ہے، آخری امت کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حسب ذیل اصول اپنے ذہن نشین کر لے کہ مسلمان آخری شریعت کے احکام پر حسب استطاعت عمل کر سکتے ہیں، برائیوں پر سزا اور نیکیوں پر جزا ملے گی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نسیان اور خطا بھول چوک پر مواخذہ نہیں ہوگا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آزمائشوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کافروں پر غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی اور کارساز مولانا مان کر اور اس سے مضبوط روحانی تعلق قائم کرنا چاہیے، جو عفو درگزر مغفرت و رحمت کی دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ قیامت تک امت مسلمہ کا اصل مقابلہ بنی اسرائیل کے کفار کے ساتھ ہوگا، اور بقیہ قوموں کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ ایک طرح سے ذیلی طور پر ہے۔ کافروں پر غلبے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے، اسی لیے جنگی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات آئی ہیں تقریباً وہ 200 آیات ہیں، اور اس کو بھی ہم 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں پہلے حصے میں 4 پیراگراف ہیں اور دوسرے میں 3 پیراگراف ہیں۔ تو پہلا حصہ ابتدائی 101 آیات پر مشتمل ہے، جو اہل کتاب خاص طور پہ عیسائیوں سے متعلق ہے۔ دوسرا حصہ جو آیت نمبر 102 سے لے کر آخر تک آیت نمبر 200 تک ہے، تو مسلمانوں کو اہل کتاب اور دیگر کافرین پر فتح و نصرت کے لیے تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں۔ تو سورہ آل عمران کے ان پیراگراف کا مختصر جائزہ آپ کے سامنے ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک یہ ایک تمہیدی گفتگو ہے جو اہل کتاب کی تحریفات کا پول کھول دیتی ہے کہ اہل کتاب بالخصوص عیسائیوں کو دعوت توحید اور اسلام دی گئی ہے، اور قرآن کریم کا تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ تورات و انجیل کی طرح اللہ کی وحی ہے، قرآن صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، یہ الفرقان ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے یعنی بغیر باپ کے بھی ارحام میں حمل ٹھہرا سکتا ہے۔ عیسائی متشابہات میں گرفتار ہو کر گمراہی کا شکار ہوئے، محکمات اور متشابہات کے بارے میں عقل مندوں کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن متشابہات کی تعویل سے اجتناب برتنا چاہیے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہی متشابہات میں الجھتے ہیں، اور انحراف قلب جس کو زیغ قلب کہا گیا ہے اس سے بچنے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ دوسرے پیراگراف میں آیت نمبر 10 سے لے کر 32 تک اہل کتاب یعنی عیسائیوں کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اور اس میں جو فرمایا گیا کہ اولی الابصار یعنی اہل بصیرت کو ہلاکت فرعون اور جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اہل کتاب اور مشرکین سے اسلام قبول کرنے کا مطالبہ کہ کیا تم اسلام لا کر دو گے؟ اسلمتم، یہودیوں کو محبت الہی کا دعویٰ کرنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اہل کتاب کو اللہ اور اس کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہدایت کی گئی۔ تیسرے پیراگراف یعنی آیت نمبر 33 سے لے کر 67 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ تثلیث، اس کی تردید کے لیے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سچے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نانی یعنی حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ ہونے والے بچے کو وہ اللہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم پیدا ہوئیں تو وہ حضرت زکریا کی کفالت میں ڈال دی گئیں۔ بیت المقدس میں وہ عبادت کرتیں، ان کے پاس معجزانہ طور پر رزق آ جاتا تو حضرت زکریا کو تعجب ہوا۔ انہوں نے بھی بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کی دعا کی، چنانچہ انہیں بھی معجزانہ طور پر بڑھاپے میں حضرت یحییٰ کی شکل میں بیٹا عطا ہوا۔ یہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، جس طرح حضرت یحییٰ کی پیدائش معجزانہ طور پر بڑھاپے میں ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ کے معجزات بیان کر کے خود ان کی زبان سے الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ خود حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ پیشین گوئی کی گئی کہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد آپ کا انکار کرنے والوں سے زیادہ ہوگی۔ عقیدہ تثلیث کی تردید کے لیے حضرت آدم کی مثال بھی پیش کی گئی کہ انہیں تو نہ صرف بغیر باپ بلکہ بغیر ماں کے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد دعوت مباہلہ کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ ان تمام دلائل کے باوجود اگر کوئی عیسائی اسلام کی دعوت تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس سے مباہلہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں، اس کے بعد قسم کھائی جائے کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ آخر میں دعوت توحید کا پھر اعادہ کیا گیا ہے۔ اور چوتھے پیراگراف میں اس پارے کا جو آخری حصہ ہے اس میں اہل کتاب کے شر سے آگاہ کر کے مسلمانوں کو ان سے خبردار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اہل کتاب کو مکالمے کی دعوت دی گئی۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا جو مسلم حنیف تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے جد امجد کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اہل کتاب کے خیر و شر کی وضاحت کی گئی کہ یہ لوگ غیر یہودیوں کے مال کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی ہیں جو دیانتدار ہیں۔ یہودی علماء کی تحریف کا پول کھول دیا گیا کہ یہ اپنی زبانوں کو ہلا ہلا کر یہ لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ یہ حکم تورات میں ہے، حالانکہ تورات میں یہ نہیں ہوتا، یہ حکم اس میں نہیں ہے۔ یہودیوں کی خاندانی عصبیت کا ذکر کیا گیا اور اس کا رد کر دیا گیا کہ وہ صرف اپنے خاندان کے رسولوں پر ایمان لانا چاہتے ہیں جبکہ مسلمان متعصب نہیں ہوتے، وہ دونوں خاندان کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو اہل کتاب کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص توحید اور دین ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اہل کتاب سے مجادلہ کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلام دی گئی ہے۔ اور اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس پارے میں بھی جو بات ہو رہی ہے وہ ان اہل کتاب کو، خاص طور پہ عیسائیوں کو دعوت دین، دعوت توحید دی گئی اور ان کے جو شبہات تھے اس کا رد کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔